السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم جس غیر معمولی شخصیت کے دور خلافت پر نظر ڈالیں گے، ان کے لیے خود رسول خدا نے فرمایا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہیں، اور کہا کہ میری نسبت علی کا وہی مقام ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا، صرف میرے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں ہوگا۔ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو الحسن اور ابو تراب کی کنیت سے مخاطب کر کے فرمایا، حضرت علی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ آپ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آپ بنی ہاشم میں سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ نے عمر کے شروع ہی سے بتوں کی پوجا نہیں کی۔ نبی اکرم نے جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی تو آپ کو مکہ میں اس لیے چھوڑ گئے کہ تمام امانتیں لوگوں کو پہنچا دیں۔ نبی اکرم کے اس حکم کی تعمیل کرنے کے بعد آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ گئے۔ جنگ خیبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہوگا اور جس نے اللہ اور رسول کو خوش کر لیا ہے۔ اگلے دن صبح کو تمام صحابہ منتظر تھے کہ دیکھیں وہ کون سا خوش قسمت شخص ہے۔ نبی اکرم نے حضرت علی کو بلایا اور جھنڈا سپرد کیا اور قلعہ فتح ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سن 30 ہجری تک یعنی 20 سال برابر صحابہ کرام کو دنیا میں فتوحات حاصل ہوتی رہیں، اور ہر سال بلکہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی ملک فتح ہو کر اسلامی سلطنت میں شامل ہوتا رہا۔ ان فتوحات نے بر اعظم ایشیا اور افریقہ کے تقریباً تمام ملکوں کو اسلامی حکومت کے دائرے میں داخل کر دیا تھا، اور اسلامی سیادت تمام دنیا میں مسلم ہو چکی تھی۔ سن 30 ہجری سے سن 40 ہجری تک فتوحات کا سلسلہ تقریباً رکا رہا، اور اس 10 سال کی مدت میں مسلمانوں کے اندر آپس کے جھگڑے اور نااتفاقیوں نے زور پکڑا۔ ایمان کی نعمت کا ہم کو مطلق احساس نہ ہوتا اگر کفر کی لعنت دنیا میں موجود نہ ہوتی۔ چاندنی رات ہم کو ہرگز مسرور نہ کر سکتی اگر شب دیجور سے ہم کو واسطہ نہ پڑا ہوتا۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خوبی کے دامن سے ایک برائی کو باندھ دیا ہے۔ اسلام در حقیقت نام ہے تمام شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں ہر وقت تیار رہنے کا، اور شیطانی طاقتوں کو مغلوب کر کے رحمانی طاقتوں کے بول بالا کرنے کا۔ شیطانی طاقتوں میں سے اسلامی سلطنت کے خلاف سب سے زیادہ نقصان دینے والے منافقوں اور سازشی گروہوں کی شرارتیں ہوا کرتی ہیں۔ آج تک جب کبھی اور جہاں کہیں خلافت اسلامیہ یعنی سلطنت اسلامیہ کو نقصان پہنچا ہے، وہ انہی منافقوں اور سازشیں کرنے والوں کی بدولت پہنچا ہے۔ ان منافقوں کا سلسلہ آج تک دنیا میں موجود ہے، اور آج کل تو پہلے سے زیادہ طاقتور معلوم ہوتا ہے۔ اس کی پیدائش حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں ہوئی، بلکہ یوں کہیے کہ شہادت فاروقی سے اس کی شروعات ہوئی، اور اس کے بعد جلدی جلدی بڑھتے ہوئے حضرت عثمان سے شہادت علی تک اس کو نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ پھر آج تک اس کا سلسلہ موجود پایا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ جب سے عمر فاروق نے شہادت پائی،
اسلام کے اقبال میں کمی آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ شخص، حضرت عمر فاروق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، تم میں موجود ہے، فتنوں کا دروازہ بند رہے گا اور زمین کا ہر شیطان عمر سے ڈرتا ہے۔ ایک روز کعب احبار سے حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ تم نے کہیں میرا ذکر بھی بنی اسرائیل میں دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ کی نسبت لکھا ہے کہ آپ ایک سخت امیر ہوں گے اور اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے سے کبھی نہ ڈریں گے۔ آپ کے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کو ظالم لوگ قتل کر ڈالیں گے اور ان کے بعد بلا اور فتنہ پھیل جائے گا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ہم اکثر یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں شیاطین قید میں رہیں اور آپ کے انتقال کے بعد آزاد ہو گئے۔ بیعت خلافت۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے ایک ہفتے بعد 25 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو حضرت علی کے ہاتھ پر مدینہ منورہ میں بیعت عام ہوئی۔ شہادت عثمانی کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کے قاتلوں کا ہی زور تھا۔ انہوں نے پہلے مدینہ والوں کو ڈرا دھمکا کر خلیفہ کے انتخاب کے کام پر آمادہ کیا۔ بلوائیوں میں زیادہ تعداد حضرت علی کی جانب مائل تھی۔ مدینہ والوں کو بھی حضرت علی کے متعلق کثرت رائے تھی۔ لوگ جب حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کے لیے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ کو خلیفہ انتخاب کرتے ہو، لیکن تم لوگوں کے انتخاب کرنے سے کیا ہوتا ہے جب تک کہ اصحاب بدر مجھ کو خلیفہ تسلیم نہ کریں۔ یہ سن کر لوگ اصحاب بدر کی طرف گئے اور جہاں تک ممکن ہوا ان کو جمع کر کے حضرت علی کی خدمت میں لائے۔ سب سے پہلے مالک اشتر نے بیعت کی، اس کے بعد اور لوگوں نے بھی ہاتھ بڑھائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی نیت بھی معلوم ہونی چاہیے۔ چنانچہ مالک اشتر حضرت طلحہ کی جانب اور حکیم بن جبلہ حضرت زبیر کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت علی نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ آپ میں سے جو شخص خلافت کا خواہش مند ہو، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان دونوں نے انکار کیا۔ پھر ان دونوں سے کہا گیا کہ اگر آپ خود خلیفہ بننا نہیں چاہتے ہو تو حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حضرت طلحہ نے کہا کہ میں اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق حکم دیں اور حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیں۔ حضرت علی نے ان باتوں کا اقرار کیا۔ ان کے بعد حضرت زبیر نے بھی ان شرطوں پر حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سعد بن ابی وقاص سے بھی بیعت کے لیے کہا گیا۔ انہوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا اور کہا کہ جب سب لوگ بیعت کر لیں گے اس کے بعد میں بھی بیعت کر لوں گا، اور اس بات کا بھی وعدہ کیا کہ میری طرف سے کسی قسم کا اندیشہ نہ کرو۔ محمد بن مسلمہ، اسامہ بن زید، حسان بن ثابت، کعب بن مالک، ابو سعید خدری، نعمان بن بشیر، زید بن ثابت، مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن سلام جیسے جلیل القدر صحابہ کرام نے بھی بیعت نہیں کی۔ بہت سے لوگ خاص طور پر بنو امیہ بیعت میں شامل نہ ہونے کے لیے مدینہ سے شام کی طرف فوراً روانہ ہو گئے۔ کچھ حضرات اسی مقصد سے مکہ کی طرف چل دیے۔ جو صحابہ کرام مدینہ منورہ میں موجود تھے اور پھر بھی انہوں نے بیعت نہیں کی، ان کو حضرت علی نے طلب کر کے وجہ پوچھی تو انہوں نے صاف جواب دیا کہ ابھی مسلمانوں میں خوریزی کی اسباب موجود ہیں اور فتنوں کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا، اسی لیے ہم ابھی رکے ہوئے ہیں اور بالکل غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت نائلہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے قاتلوں کا نام پوچھا
تو انہوں نے 2 لوگوں کا صرف حلیہ بتایا اور نام نہ بتا سکیں۔ محمد بن ابی بکر کی نسبت ان سے پوچھا کہ کیا یہ بھی قاتلوں میں شامل ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کے قتل ہونے سے پہلے یہ دروازے سے باہر واپس جا چکے تھے۔ بنو امیہ کے کچھ لوگ حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اور حضرت عثمان غنی کا خون آلود کرتا ہاتھ میں لیے ہوئے معاویہ بن ابی سفیان کے پاس ملک شام میں پہنچے۔